اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ صفا آن لائن کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس درس قرآن میں انشاءاللہ تزکیہ نفس اور اس کے حصول کے ذرائع، اس پر تلاوت کی گئی آیت کی روشنی میں کچھ باتیں رکھنے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی اس پر ہمیں خود اور آپ حضرات کو عمل کی اور غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد مختلف صورتوں میں بیان فرمائے ہیں۔ یہ آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہی ہے جس نے امیوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو ان کے درمیان اس کی آیت کی تلاوت کرتا ہے اور ان لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے رہا ہے، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ حضرات، یہ آیت قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں 2 جگہوں پر، سورہ صف میں بھی تقریباً 4 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں اس آیت کا ذکر فرمایا ہے، اور اس میں یہ بات بہت صراحت کے ساتھ بتائی گئی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہم السلام بھیجے گئے، سب کی بعثت کا مقصد نفوس کا تزکیہ تھا، انسانوں کو پاک و صاف بنانا تھا۔ تزکیہ کے معنی عربی میں کسی چیز کو پاک صاف بنانا، نشو و نما دینا، اسے پروان چڑھانا اور ترقی دینا۔ قرآن کی اصطلاح میں اس کی تعریف آپ یوں بھی کر سکتے ہیں، تزکیہ سے مراد یہ ہے کہ نفس کو ناپسندیدہ رجحانات و میلانات سے پاک کر کے نیکی اور خدا ترسی اور فضائل اخلاق سے آراستہ کیا جائے اور خدا پرستی میں درجہ کمال تک پہنچایا جائے۔ یہ گویا کہ تزکیہ کا اصطلاحی مفہوم اور مطلب ہوگا جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ محترم ناظرین، صفا آن لائن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کا مقصد تزکیہ نفوس ہے۔ اس سلسلے میں آپ کی تلاوت اور آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اس کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اس وقت انہوں نے دعا فرمائی تھی۔ وہ دعا سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ آپ نے دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ
وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے ہمارے پالنہار، ان میں سے ایک ایسا رسول ان کے لیے بھیج جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ بار الہ ایک ایسا رسول یہاں کے رہنے والوں کے درمیان انہی میں سے بھیج جو فلاں فلاں کام کرے۔ گویا کہ انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد تزکیہ نفوس ہے اور تلاوت آیات اور تعلیمی کتاب و حکمت، یہ گویا کہ اس کے ذرائع اور وسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون اور مصر کی طرف روانہ فرمایا تو حکم دیا کہ آپ جائیں، اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون کی طرف جاؤ اور اس سے کہو، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا تزکیہ ہو؟ کیا تو اپنے آپ کو پاک صاف کرنا چاہتا ہے؟ کیا تمہارے اندر یہ خواہش ہے، یہ جذبہ ہے کہ تم سیدھے راستے کو اختیار کرو اور اپنے دل کو پاک صاف کرو؟ تو ان آیات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم کہ فرعون کے تزکیہ کے لیے آپ تشریف لے جائیں اور اس کے تطہیر قلب کی دعوت اس کو دیں، یہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد تزکیہ نفوس ہے۔ فرد کا تزکیہ یہ بہت اہم ہے۔ ایک فرد جب توحید کا ماننے والا بن جاتا ہے اور توحید کی روشنی میں اپنے کردار اور اخلاق کو بنانے اور سنوارنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہو جاتا ہے۔ بھائیو، تزکیہ نفوس نہایت ہی اہم ہے اور انبیاء کی بعثت کے بنیادی مقاصد میں سے ہے۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت فرماتے ہیں، وہاں آپ کو متعدد آیات ایسی ملیں گی کہ انسان کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار اس کے تزکیہ نفس پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو سنوارا، بنایا، غلطیوں سے، گناہوں سے، خرابیوں سے، بگاڑ سے دور کیا، وہ یقیناً کامیاب ہو گیا۔ قد سے پہلے اللہ تعالیٰ نے افلح سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قد کا لفظ استعمال فرمایا۔ قد افلح، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور وہ شخص ناکام ہو گیا جس نے اس کی گندگیوں پر پردہ ڈالا۔ وقد خاب من دساہا۔ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا، قد افلح من تزکا۔ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کی اصلاح کی، اس کی خرابیوں اور اس کی آلائشوں کو دور کیا۔ تو ان آیات سے اندازہ ہوتا ہے کہ تزکیہ کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک تو انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد، اور پھر دوسرے اس دنیا میں کامیابی اور آخرت کی کامیابی کو قرآن تزکیہ نفوس ہی پر بتاتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہے،
پاک صاف کیا ہے، اللہ سے ملاقات کی امید رکھی ہے اور اچھی حالت میں اپنے خالق و مالک سے ملنا چاہتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ نفس مطمئنہ سے نوازا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ اس انداز میں خطاب فرمائے گا کہ آ جاؤ اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف پلٹو اور اس کی طرف رجوع کرو، اور تم میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، اور یہ جنت جس کے لیے تم نے اپنے آپ کو بنایا اور سنوارا تھا، اس کی طرف اس میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ گویا کہ تزکیہ نفوس بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اسی مقصد کے لیے بھیجا۔ نمبر 2 یہ کہ اس کا تزکیہ کا منبع و مصدر اللہ کی کتاب ہے، اور تزکیہ کا تعلق انسان، افراد اور پورے معاشرے سے یکساں طور پر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ اپنے نفوس کا تزکیہ کریں اور کچھ لوگ جیسے چاہیں ویسے رہیں۔ یہ گویا کی کامیابی جیسے چاہیں ویسے رہنے والوں کو ملنے والی نہیں ہے۔ تو خلاصے کے طور پر اس بات کو ذہن میں رکھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اسی لیے بھیجا، اور انسان کو اس دنیا اور آخرت میں کامیابی گویا کی تزکیہ نفوس کی وجہ سے ملے گی۔ اب اس کے ذرائع میں سے گرچہ میں نے ضمنی طور پر ذیلی طور پر اس کا تذکرہ بھی کیا ہے اس گفتگو میں، لیکن آپ یاد رکھیں کہ تزکیہ نفوس کے لیے تلاوت آیات ہی بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ کی کتاب سے جتنا رشتہ ہمارا مضبوط ہوگا اتنے ہی ہم گویا کہ اس میں کامیاب ہوں گے۔ دوسرا ذریعہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، اسوہ کاملہ، یہ ہمارے لیے گویا کہ اپنے نفوس کے تزکیہ کے لیے یہ 2 ذرائع ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، آپ کی حیات مبارکہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب سے ہمارے رشتے کو مضبوط کرے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ یہ 2 چیزیں اگر ہمیں مل گئیں تو انشاءاللہ تعالیٰ تزکیہ کا مرحلہ نہایت ہی آسان ہو جائے گا، اللہ کی کتاب کے ذریعے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ذریعے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔